نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے شب برات، توبہ و استغفار کی رات. سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈر سنانے والے، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں کلمات لیلۃ مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہے کہ یہاں کس رات کو لیلۃ المبارکہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے. مفسرین اکرام کی اکثریت رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے شب قدر لیلۃ القدر کو اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیتی ہے، جبکہ بعض مفسرین نے فی لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ النصف من الشعبان شب برات کو بھی مراد لیا ہے. امام بغوی معالم التنزیل میں واضح کرتے ہیں ان اللہ یقضی اقضی فی لیلۃ نصف من الشعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر. رواہ بغوی فی تفسیرہ، بے شک باری تعالی نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے. اسی بات کو امام فخر الدین رازی نے یوں واضح کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ یقدر المقادیر فی لیلۃ البراء فاذا کان لیلۃ القدر یسلمها الی اربابها. رواہ رازی فی تفسیرہ، کہ رسول اللہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے. امام راضی اسی حوالے سے مزید وضاحت یوں کرتے ہیں وکیلا یقدر لیلۃ البراء الاجال والارزاق ولیلۃ القدر یقدر الامور التي فیہ الخیر والبرکہ والسلامہ. رواہ راضی فی تفسیرہ. یہ بھی بیان کیا گیا کہ باری تعالیٰ شب برات میں زندگی اور موت اور رزق کے فیصلے کرتا ہے، شب قدر میں ان امور کے فیصلے کرتا ہے جو انسان کے
لیے خیر و برکت اور سلامتی کا باعث ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں ان دونوں راتوں میں اس اعتبار سے بھی فرق کیا جا سکتا ہے کہ ان یکون الفرق فی احدہما اجمالا وفی الاخری تفصیلا، کہ ان میں سے ایک رات میں تمام امور کی انجام دہی کا فیصلہ اجمالاً ہوتا ہے، دوسری رات میں تفصیلاً ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا ہے اور شب قدر کو پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے۔ اس میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ شب قدر رحمت کی رات ہے اور بخشش و مغفرت کی رات ہے، اور جہنم سے نجات اور آزادی کی رات ہے۔ باری تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس رات کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ جبکہ شب برات کو ظاہر کیا ہے اس لیے کہ یہ قضاء اور فیصلے کی رات ہے اور اللہ کی رضا طلبی کی رات ہے، اور یہ قبول و رد کی رات ہے، اور اس رات میں مفیہا عنقاء من النار بعدد شعور غنم قلب رواہ بہکی فی شعب الایمان، کہ اس رات میں قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ شب برات شب مغفرت ہے، یہ شب دعا ہے، یہ شب توبہ ہے، یہ شب استغفار ہے، اور یہ شب التجا ہے، یہ شب عبادت و بندگی ہے۔ اور اس کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے خلاصی کی، چھٹکارے کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ صدقہ و خیرات کی رات ہے، یہ ذکر و سلامتی کی رات ہے، یہ اپنے رب سے جڑنے اور اس کی طرف راغب ہونے کی رات ہے۔ اس رات کا اہل ایمان کو پیغام یہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کی بندگی کو اپنا لو، اور ہر حال میں اس کی رضا کے طالب ہو جاؤ، اور اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جیو، اور اس دنیا کی چکا چوند رنگینیوں میں کھو نہ جاؤ، رب سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے مولا سے لا تعلق نہ ہو جاؤ، اور اس کے نافرمانوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اپنی جبین کو اس کی حضور سجدوں کی لذت سے محروم نہ کرو، اپنے وجود کو اللہ کا فرما بردار وجود بناؤ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ذاکر بناؤ، اللہ کی نعمتوں پر خود کو ہر لحظہ شاکر بناؤ، دنیاوی مفادات کے سمندر میں اچکولے کھاتی ہوئی اپنی حیات مستعار کی نجا کو سکون و طمانینت کے ساحل مراد پر لاؤ، بغض و عناد کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے دلوں کے آئینوں کو صاف کرو، اپنی آنکھوں سے ندامت و تضرع کے آنسو بہاؤ۔ وہ رحیم و کریم رب تم کو بار بار اور زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر ہنگام پر اور زندگی کے ہر سانس پر تم کو اپنی ردائے رحمت، ندائے مغفرت اور صدائے فضل و کرم یوں دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فی سورۃ الانفطار، ہے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شب برات یہ رجوع اللہ کی رات ہے، یہ رات ہمیں رب کی بندگی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس رات کو باری تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اس کے دامن میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام
کا فیصلہ اسی رات کو کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی برکات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے اصول کے لیے ہم اپنا دامن طلب اس رات میں پھیلا دیں، ہمارا وجود اس رات میں اس کی حضور اس کی عبادت و ریاضت کرتا ہوا نظر آئے، ہم ہر سجدے میں رضوان من اللہ اکبر کی طرف بڑھتے جائیں، اپنے مولا کی رضا و خوشنودی کو پانے والے ہو جائیں۔ اس رات میں باری تعالیٰ اپنی رحمت خاص اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے اور ان کو بخشش و مغفرت کی خیرات دیتا ہے اور اپنے بندوں کو دوزخ و جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس لیے شب برات شب مغفرت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی یہ شان اس طرح آتی ہے، ان اللہ یطلع لیلۃ نصف من الشعبان فیغفر الذنوب لأہل الارض الا لمشرک او مشاہن، رواہ ابن راہویہ فی مسندہ۔ باری تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص نگاہ التفات کرتا ہے، وہ تمام اہل زمین کے سارے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور بغض و کینہ رکھنے والے کے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اس رات کی شان فیغفر الذنوب لأہل الارض کی ہے۔ اس رات باری تعالیٰ مغفرت کی خیرات بانٹتا ہے، یہ بخشش و مغفرت اور عطا کی رات ہے۔ اس رات کے دامن میں باری تعالیٰ اپنے بحر مغفرت کو کس قدر اپنے بندوں کی طرف موجزن کرتا ہے اور بخشش و مغفرت کی خیرات کا سامہ اور منظر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر لیلۃ نصف من شعبان اکثر من عدد شہر غنم قلب، رواہ بہقی فی شعب الایمان، کہ باری تعالیٰ نصف شعبان کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس قبیلے کا ذکر بطور خاص کرنے کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کا سب سے بڑا یہ قبیلہ تھا اور اس کا ریوڑ بھی سب سے زیادہ تھا، اور اس سب سے بڑے ریوڑ کے جانوروں کے بالوں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس طرح اس عظیم ریوڑ کے سارے جانوروں کو اور پھر ان کے جسموں پر بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح رب اپنی شان مغفرت کو اپنے بندوں کے لیے لیلۃ البراء میں اس قدر عام کرتا ہے کہ اپنے بے حساب اور بے شمار بندوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ان کو اپنی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی اس شان مغفرت کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ او مشاحن، رواہ ابن ماجہ فی سننہ، کہ وہ رب اپنی ساری خلق کو معاف کرنے والا ہے سوائے شرک پرست کے اور کینہ پرست کے۔ اس رات کی مبارک ساعتیں ہمیں اپنی طرف دعوت دیتی ہیں اور اس رات کی برکات ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ رب کی رحمت ہمیں اس آیا کریمہ کے ساتھ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، یہ آیا کریمہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس رات کی گھڑیوں میں ہمیں راغب کرتی ہے، آؤ اللہ کے در آؤ اور آ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرو۔ اس رات میں عبادت کی دعوت، عمل صالح کی دعوت ہے، ذکر الہی کی دعوت ہے، اپنے دن اور رات کے عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بنانے کی، عمل الیوم
اور عمل اللیل کی دعوت ہے، شب برات میں عبادت کی دعوت، یہ قیام اللیل کی دعوت ہے، فضائل اعمال کی دعوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ و اسلاف نے اپنے اپنے زمانوں میں اس دعوت کو بپا کرنے کے لیے اور اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب تہجد و قیام اللیل ابن دنیا نے لکھی ہے۔ عمل الیوم واللیلہ امام نسائی نے رقم کی ہے۔ اسی طرح عمل الیوم واللیلہ امام احمد دین وری نے تصنیف کی ہے۔ فضائل الاوقات اور شعب الایمان امام بہقی نے تحریر کی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی ہے۔ فضائل الاعمال امام محمد مقدسی نے رقم کی ہے۔ الترغیب والترہیب امام ابو محمد عبد العظیم منذری نے لکھی ہے۔ اور الاذکار من سید الابرار امام یحییٰ بن شرف نووی نے لکھی ہے۔ لطائف المعارف ابن حجم حملی نے رقم کی ہے۔ ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ سارا لٹریچر بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے وجود میں اپنے دل کو ایمان سے معمور کریں، اپنے عمل کو عمل صالح سے مزین کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری خلوت بھی اس کی یاد سے ہو، ہماری جلوت میں بھی اس کی یاد کا رنگ غالب ہو۔ یہ شب برات ہمارے لیے گناہوں سے توبہ کی رات ہے، اور یہ اپنے سیاہ اعمال پر استغفار کی رات ہے، اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں سے تائب ہونے کی رات ہے، اور اپنے اعمال سیاہ پر نادم ہونے کی رات ہے، اور اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی رات ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ جس شخص سے برا عمل ہو جائے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے متوجہ ہو جائے۔ وہ رب معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے وہ قرآن میں اپنے بندوں کے لیے اعلان عام کرتا ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم فی سورۃ النحل۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں اور گناہ کیے ہیں، پھر اس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بے خبری اور نادانی کے باعث کوئی برا عمل کر لیا جائے تو فوراً مائل بتوبہ ہو جانا چاہیے۔ تو باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی شان مغفرت اور شان توابیت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور جب وہ بندے توبہ کے لیے آ جاتے ہیں ان کو رب معاف کر دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی مضمون کو سورہ المائدہ میں یوں بیان کیا، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فی سورۃ المائدہ۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، برے عمل کو یہاں باری تعالیٰ نے ظلم سے بیان کیا ہے، اور برا عمل اللہ کے حکم اطاعت کے خلاف کرنے کا نام ہے۔ اطاعت الہی سے روح گردانی ہی ظلم ہے، گناہ ہے، اور گناہ کا ازالہ صرف اور صرف استغفار اور توبہ سے وابستہ ہے۔ جبکہ توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ سے نیکی کی طرف واپس پلٹ آئے، اس کا وجود اصلاً نیکی کے لیے ہے، اور اس کے وجود میں جچتا نہیں کہ وہ گناہ کرتا رہے۔ رب کو بھی یہ گناہ بندے کے وجود میں
سخت ناپسند ہے، اس لیے وہ بندے کو موقع دیتا ہے اگر تم اپنے نفس امارہ کی وجہ سے نادانی میں گناہ کر لو تو شعور بندگی کا احساس ہوتے ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہارے اس عمل کے باعث تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، بشرطے کہ تمہاری توبہ توبۃ نصوح ہو۔ اس لیے ارشاد فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم فی سورۃ الفرقان۔ فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، گناہگار لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بہت بڑی خوشخبری دی ہے اور ان کی بخشش و مغفرت کا بہت بڑا اعلان کیا ہے اور ان کی توبہ کے قبول کیے جانے کا مژدہ جاں فضا سنایا ہے کہ وہ جب گناہ کر لے تو فوراً اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی بارگاہ سے استغفار کے آنسو بہائیں اور اس کی شان رحمت اور شان مغفرت طلب کریں، اپنے وجود کو عمل توبہ سے آراستہ کریں، اپنے وجود سے ندامت کے احساسات کو پروان چڑھائیں، اپنی آنکھوں کو احساس شرمندگی سے نمناک کریں، اپنے پیکرے بشری کو احساس جرم سے لبریز کریں، اپنی زبان سے وظیفہ استغفار اور ورد توبہ کو جاری کریں، اپنی سوچ و فکر اور اپنی نگاہ کو لا تقنطوا من رحمت اللہ پر جما لیں، اللہ کے در کے سوالی بن کر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے لب پر واستغفر اللہ کے نغمہ بندگی کے ساتھ اس اپنی زبان پر اس نغمے کو جاری کریں تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے باوجود عمل سو کے، برے عمل کے اور ظلم نفس کے اعلان معافی اور اعلان توبہ یوں ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا فی سورۃ النساء۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، توبہ اور استغفار کرنے والے کا قبولیت توبہ کے بعد یہ حال ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے پہلے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ رب کی اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ ان کے وجود کو توبہ کے بعد بالکل گناہوں سے وہ رب پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رواہ ابن ماجہ۔ فرمایا سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رب کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ اگر تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے رہو، تو وہ رب کبھی بھی تم کو اپنے عتاب، اپنے عقاب اور اپنے عذاب میں گرفتار نہ کرے گا۔ وہ رب اپنے بندوں سے یوں وعدہ کرتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون فی سورۃ الانفال، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان کو عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ شب برات لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ اللہ کے حضور اپنے برے اعمال پر معافی مانگو اور زندگی میں جو جو تم نے صغیرہ گناہ کیا ہے اللہ کے حضور اس پر نادم ہو جاؤ اور اس پر استغفار طلب کرو، اور اللہ کے جس جس حکم کی تم نے نافرمانی کی ہے اور معصیت کا ارتکاب کیا ہے اور خود کو اللہ کی اطاعت سے نکال کر اس کی معصیت میں گرفتار کیا ہے، اپنی جان پر جو جو تم نے گناہ کی صورت میں ظلم کیا ہے، آؤ آج کی رات فاستغفروا لذنوبہم
का पैकर बन जाओ, जी भर के इस्तिग़फ़ार का वजीफा अपनाओ। वही रब अरहमुर राहिमीन ही तुमको अपनी रहमत की आगोश में लेकर तुमको माफ करने वाला है। इसलिए इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह फी सूरत आल इमरान। ये ऐसे ही लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, ये शब बारात हमें इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में अपने खालिक और मौला की तरफ रागिब करती है। इस रात की इबादत अज़रुए शरा ना फ़र्ज है ना वाजिब है, बल्कि आम क़यामुल लैल की तरह मुबाह है और मुस्तहब है और बाइस से खैर व बरकत है। ये सरासर सआदत है। यही वजह है कि इमाम इब्न रजब हमली बयान करते हैं, इन्नहु यस्तहिब्बु इहयाउहा जमाअतन फिल मसाजिद फी लताइफिल मुआरिफ। इस रात को मस्जिद में शब बिदारी के लिए इज्तिमा करना मुस्तहब है, जायज़ है, मुबाह है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सिर्फ मुबाह है। मजीद बरा वाज़े करते हैं, वक़ाला फी क़यामिहा फिल मसाजिद जमाअतन लैसा बिदअतिन। इस रात को मसाजिद में इज्तिमा व इबादत करना ये बिदअत हरगिज नहीं है। इसी बात को मजीद उजागर करते हुए इब्न नुजैम हनफी बयान करते हैं, व मिनल मंदूबात इहयाउ लैलता निस्फ मिन शाबान। रवाओ इब्न नुजैम फी बहर राय के शाबान की 15वीं रात में शब बेदारी करना एक मुस्तहब अमल है, एक मुबाह अमल है, एक काबिल सवाब अमल है। अलामा अब्दुल हई लखनवी बयान करते हैं, ला कलाम फी इस्तिहबाब अहयाए लैलतुल बराह बिमा शा मिनल इबादात व बेइदाई ततव्वुआत व फीहा कैफा शा लिहदीस इब्न माजा वल बहकी फी शोबिल ईमान अन अलीय्यिन मरफूअन रवाहु अब्दुल हई फिल आसारिल मरफूआ। इस मसला में कोई कलाम नहीं कि शब बारात में बेदार रहकर मुख्तलिफ किस्म की नफली इबादात के अंदर मशगूल रहना ये अमले मुस्तहब है। इसकी दलील इब्न माजा और बहकी की शोबुल ईमान में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस मुबारका है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, शब बारात के हवाले से हदीस का जिक्र जामे तिर्मिज़ी की किताबुस सौम में बाब मा जा फी लैलति निस्फ़ मिन शाबान और इब्न माजा की किताब इकामतुस सलात व सुन्नतु फीहा के बाब मा जा फी लैलति निस्फ़ मिन शाबान में आया है। इसी तरह इब्न हब्बान ने अपनी किताब अस-सही में शब बारात के मुस्तकिल बाब में इसका जिक्र किया है। इमाम तबरानी ने अपनी मुआजम में अल कबीर अल औसत में जिक्र किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी अल मुस्नद में जिक्र किया है। इमाम इब्न शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ में जिक्र किया है। इमाम इसाक बिन राहवै ने अपनी किताब अल मुस्नद में जिक्र किया है। इमाम बहकी ने अपनी किताब शोबुल ईमान में बयान किया है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने गुनियतुत तालिबीन में शब बारात पर पूरा बाब कायम किया है। इमाम इब्न तैमिया ने मजमूल फतावा और इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम में इस रात की फजीलत को बयान किया है। इमाम इब्न हजम हम्बली ने इब्न रजब हमली ने लताइफुल मुआरिफ में बयान किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मा साबता बिस्सुन्ना फी अय्यामिस सुन्ना में शब बारात के फजाइल पर पूरा बाब कायम किया है। इन सब किताबों में कमो पेश 10 सहाबा इकराम से हदीस शब बारात की फजीलत के बाब में ये हदीस बयान की गई हैं, जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं का नामी है, हजरत माज बिन जबल है, हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू सालबा खिशनी है, हजरत औफ बिन मालिक है, हजरत अबू बकर सदीक है, हजरत अबू मूसा अशरी है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن العاص ہیں، یہ سب صحابہ شب برات کے حوالے سے حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، شب برات کا یہ رجوع اللہ کا یہ وقت ہے، اور یہ شب برات اللہ کی طرف رجوع کی رات ہے، یہ دوزخ سے خلاصی اور چھٹکارے کی رات ہے، یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے اس رات ہر لمحہ، اس رات کا ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کے بسر کرو، مگر اس مبارک رات میں عبادت کی کثرت کرو۔ یہ شب توبہ ہے، یہ شب استغفار ہے، یہ شب دعا ہے، یہ شب التجا ہے، یہ شب بندگی ہے، اور یہ اللہ کی بندگی ہی حقیقی انسانی زندگی ہے۔ یہ شب برات لیلۃ المبارکہ ہے، یہ لیلۃ البراء ہے، یہ لیلۃ الرحمہ ہے، یہ لیلۃ التوبہ ہے، یہ لیلۃ الاستغفار ہے، یہ لیلۃ الدعا ہے۔ اس رات کی سعادتوں کی خبر دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء اول لیلۃ من رجب ولیلۃ نصف من شعبان ولیلۃ الجمعہ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر، رواہ الدارمی فی مسندہ۔ فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جن میں رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی میں لیلۃ نصف من الشعبان، شعبان کی 15ویں رات شب برات کو شب دعا بنا دیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی رات بنا دیں، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانے کی رات بنا دیں، رب کی رحمت طلب کرنے کی اسے رات بنا دیں۔ وہ رب بھی اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف مسلسل متوجہ کرتا ہے اور بلاتا ہے، ہر حاجت مند کو اپنی شان کے مطابق وہ ندائیں دیتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اور اس کی رحمت واسعہ ہر بندے کو دعوت فضل و کرم دیتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، اذا قائم لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول هل علی من مستغفر فاغفر له، علی من مسترزق فارزقه، علی من مبتل فعافیه، علی کذا علی کذا حتی یطلع الفجر، رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ جب شعبان کی فرماتے ہیں 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، مستحب ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ اس رات کو سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ کیا کوئی ایسا نہیں ہے، کیا کوئی ایسا نہیں ہے؟ اسی طرح وہ رب اپنی شان کے مطابق فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عثمان بن العاص کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطیہ فلا یسال احد شیئا الا اعطیہ، رواہ بہقی فی شعب الایمان، کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ بس اس رات بندہ جو طلب کرتا ہے باری تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی مضمون کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، رواہ بہقی فی شعب الایمان۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں،
فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْعَاقِ وَالْمُشَاحِنِ، پس بخشش اور مغفرت طلب کرنے والوں کو اس رات بخش دیا جاتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس رات بخشش طلب کرنے والے ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ماں باپ کے نافرمان کو، الا العاق، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور کینہ رکھنے والا شخص، یہ بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی شان رحمت اور شان مغفرت اس رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو دعوت استغفار دیتی ہے کہ اپنی زبانوں پر اس وظیفے کو جاری کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، میں اپنے مولا سے اپنے مولا سے اس کی رضا کا سوال کرو اور اس کا عفو و کرم مانگو، حتیٰ کہ اس ذات سے اسی کی پناہ مانگو، اور تمہاری زبانوں پر دعا کا یہ نغمہ اس رات کو جاری رہے۔ اعوذ برضائک من سخطک، اعوذ بعفوک من عقابک، واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رواہ بہقی فی شعب الایمان، کہ ہے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے عفو کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے ذریعے ہی تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اسی طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ رات اللہ رب العزت سے اس کی رحمت عفو مانگنے کی رات ہے، اور اس فعال لما یرید کی شان والے رب کو، جو اپنا فعل سب سے زیادہ اس کو جو پسند ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دینا ہے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرنا ہے، اور ان کی ہر پکار کو سننا ہے، اور ہر سائل کو اپنی بارگاہ کے ہر سائل کو عطا کرنا ہے، اور بندے کی ہر مانگ کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے آج کی رات 15 شعبان کی رات فرمایا مانگو، بے حساب مانگو، رب سے خوب مانگو اور بار بار مانگو، اور اس دعا کو شب برات کی مقدس رات کا ترانہ اور وظیفہ بنا دو۔ اللہم انکا عفو قریب تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی، رواہ ترمذی فی سننہ۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، تو عفو در گزر کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ اب سوال یہ ہے، اس رات دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا عبادتیں کی جائیں؟ امام حسن بن حمار حنفی بیان کرتے ہیں، وَمَعْنَ الْقَيَامِ أَن يَكُونَ مُشْتَغِلًا مُعَظِّمَ اللَّيْلِ وَقِيلَ بِسَاعَةٍ مِّنْهُ يَقْرَأُ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ أَوِ الْحَدِيثِ وَيُسَبِّحُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، روی فی مراک الفلاح۔ اس رات کی شب بیداری ایسے کی جائے کہ رات کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ اس میں خوب عبادت کی جائے، اور پھر اس میں کچھ حصہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے، یا تلاوت کو سنا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، سیرت کو پڑھا جائے، اور تسبیح و تحلیل کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فی تلک اللیلہ من العبادت والدعاء وزار القبور ودعا للاموات، فیعلم بجموع الحدیث القولیہ والفعلیہ استحباب اکثر العبادت فیہ، رواہ عبد الحی فی آثار المرفوعہ۔ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ تمام قولی اور فعلی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے اور قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور دنیا سے وفات پانے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شب برات کا پیغام یہ ہے، وَتُوبُوا 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 إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب کے سب اس رات کو توبہ کرو اور اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ شب برات کی مبارک ساعتیں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونے، قیام کرنے، رکوع کرنے، سجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت بھی بندوں کو سرور عطا کرتی ہے، اس کی عبادت بھی بندوں میں لذت و کیف پیدا کرتی ہے۔ انسانی زندگی حقیقت میں بندگی مولا کا نام ہے۔ اس زندگی کا کمال رب کی معرفت و قربت اور اس کی رضا و خوشنودی کا نام ہے، اور اس کے تعلق و ربط میں کیف و سرور حیات ہے، اور اس کی لذت و آشنائی کا نام ہی حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے اقبال اس حقیقت کی طرف یوں ہمیں متوجہ کرتا ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کے تعلق و عبادت میں جو ہی لذت آشنائی بڑھتی ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ حجابات عالم اٹھ جائیں اور جلوائے حسن مطلق کی دید ہو جائے۔ انسان ساری زندگی اس حقیقت مطلقہ کا نظارہ کرنا چاہتا ہے کہ حجابات مرتفع ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ بیتاب زندگی کے ایک ایک پل رہتا ہے، اور زندگی کے ہر پل اس حسن مطلق کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اس لیے اقبال انسان کی اس طلب کو یوں بیان کرتا ہے، اور یہ رات ہمیں ان جلووں تک پہنچانے والی ہے۔ اقبال کہتا ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔